جب سوئے اور صبح ہوئی تو جو اس علاقے کے سب سے بڑے ولی تھے وہ دروازے پہ آئے، کہنے لگے بشر تجھے رب کا سلام آیا ہے، تجھے رب کا سلام آیا ہے۔ کہنے لگے کیوں؟ کہا کوئی نیکی تو کی ہوگی نا۔ رو دیے، کہا میں نے اللہ کا نام لکھا ہوا تھا کاغذ پہ، اٹھا کے صاف جگہ رکھ دیا تو اس نے مجھے سلام بھیج دیا۔ کہنے لگے اگر میں اس کا ہو جاؤں گا تو پھر وہ کتنا کرم کر دے گا۔ وہ کہا تھا نا کسی نے ہماری بے وفائی پر وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ آواز آتی ہے دل تو کیا چیز ہے، ہم روح میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کے۔ تو بندہ معاف کرنے تیار۔ کئی ایسے چوروں کو جانتا ہوں میں جو پہلے چور تھے آج داڑیاں رکھ کے مسجدوں میں ہیں۔ یہ توفیق کس نے دی ہے؟ بولیں زور سے، کس نے؟ سارے بولیں کس نے؟ توفیق اللہ دیتا ہے۔ تو جو غلطی تم نے کی ہے اس کا ذمہ دار جلسوں کو نہ ٹھہرا۔ جلسے کیوں ہوتے ہیں؟ جب ہمیں حضور کی یاد آتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ ان کی باتیں ہوں، پھر یہ محفل سجاتے ہیں اور کسی ان کے جاگنے والے کو بلاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں اب سنا نا محبوب کی باتیں۔ پھر جب وہ بیٹھتا ہے اور ان کی باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا، تو پھر کلیجے ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ اسے کس نے کہہ دیا یہاں درسگاہ لگی ہے؟ نہیں دیوانے، یہاں درسگاہ نہیں لگی ہے، یہاں ان کے عشق کے چرچے چھڑے ہیں، یہاں ان کی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں ان کے زلفوں کے چرچے ہوں گے، یہاں ان کے لبوں کی باتیں ہوں گی، یہاں ان کی آنکھوں کی کہانی بتائی جائے گی، یہاں ان کی زندگی کے قصے سنائے جائیں گے۔ خدا کی قسم یہ جلسوں کی برکتیں ہیں۔ آج جا کر کے دیکھو جن گھروں پہ جھنڈے لگے ہیں یہ جلسوں کا کرم ہے، جہاں پرچم لگے ہیں یہ جلسوں کا کرم ہے، جہاں لائٹنگ لگی ہے یہ جلسوں کا کرم ہے، جہاں 12ویں تاریخ کو ان کی آمد کا جشن منایا جاتا ہے یہ جلسوں کا کرم ہے۔ جب تک جلسے ہوتے رہیں گے مدینے والے کنارے لمبے ہیں۔ یہ مت کہنا کہ جلسوں کا مسئلہ کیا ہے، خدا کی قسم قربان جاؤ مصطفیٰ پہ، قربان جاؤ۔ اور اعلیٰ حضرت نے حد کر دیا، کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو وہ جو نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان ہے تو جہان ہے۔ اور ایک بات میں کہہ دوں، میرا حضور، میرا نبی، ہمارے حضور صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے، پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے۔ میں دلیل کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں حضور ہر فرقے کے لوگوں کے لیے رحمت بن کر کے، ہر دھرم کے لوگوں کے لیے رحمت بن کر کے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جتنی کاسٹیں سارے ورلڈ کے اندر حضور سب کے لیے رحمت بن کر کے، سب کے لیے رحمت۔ کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوا اور لوگوں نے باتیں کی دیکھو پنڈت جی جھنڈا لگا رہے ہیں، تو کچھ لوگوں نے کہا تعجب ہے، میں نے کہا تعجب نہیں، پنڈت جی جو جھنڈا لگا رہے ہیں مصطفیٰ کی ولادت پہ یہ صحیح کر رہے ہیں۔ ایک نے کہا تو نے صحیح کیسے کہہ دیا؟ میں نے کہا میں اس ہندوستان کا رہنے والا ہوں جس ہندوستان کے اندر عورت کا اگر شوہر انتقال کر جاتا تھا تو بیوی کو شوہر کے جنازے پر اس کی چتا پہ زندہ جلایا جاتا تھا یا پھر اس کو ایک مکان کے اندر بند کر دیا جاتا تھا۔ کہا اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو ان بیواؤں کو زندگی نہیں ملتی، یہ تو پتی کے ساتھ چلتی تھی، آخر بچایا کس نے؟ تو سب کو کہنا پڑے گا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ، مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا؟
حضور سب کے لیے رحمت ہے. وہ پنڈت جی تھے سمجھ گئے حضور ہمارے لیے بھی رحمت ہے، مگر یہ ٹوپی لگا کے نہیں سمجھا، مسجد میں جا کے نہیں سمجھا، داڑھی رکھ کے نہیں سمجھا. ابھی کون سی جگہ کی بات تھی، میں کسی جگہ پہ تھا نا، تو کسی نے نا وہ کہا بولے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے اتنی پھلجھڑیاں کیوں لگائی جاتی ہیں. ایک نے تو کہا یہ دیپاولی ہے جو پھلجھڑیاں لگ رہی ہیں. میں نے کہا یار شرم کر، پنڈت کو حضور کے آنے کی خوشی کا مطلب معلوم ہے، تو نے کلمہ پڑھ کے بھی سب کچھ بھلا دیا. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، انہوں نے یہی تو کہا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی ایسا گیا. اگر کچھ نہیں مان رہے تھے تو یہی مان لیتے انہوں نے کلمہ پڑھایا، اتنا ہی مان لیتے. اور یار ایک بات بتاؤ، پورے ملک کے اندر ٹیچر ڈے منایا گیا کچھ دن پہلے. ہر بچے نے اپنے استاد کو گفٹ دیا. اس سے پوچھا کیوں دیا، اس نے کہا میرے استاد نے نا مجھے علم سکھایا ہے، اس لیے میں استاد کا آج دن منا رہا ہوں. تو میں نے کہا حیرت ہے، اس 4 کتاب پڑھنے والے کو پتا ہے 4 دن استاد پڑھا لے تو اس کی عزت اپنی جگہ ہوتی ہے. پھر دنیا کو یہ کیوں نہیں پتا جب حضور آئے صرف ایک کو قائد سکھانے کے لیے نہیں، پوری کائنات کو علم دینے کے لیے. سبحان اللہ سبحان تو اگر اللہ. ٹیچر ڈے منایا جانا ہے تو پھر مصطفیٰ کا دن بھی مناؤ. کیوں نہیں مناتے؟ منانا چاہیے، اور جو نہ منائے اس کی مرضی ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی. کیا بات ہے. کوئی مانو کیا نہ مانو ہم تو مانیں گے اور ہم منائیں گے. مناتے بار بھی اتنے لوگوں نے جھنڈا لگایا تھا، سب نہیں لگایا تھا. پیچھے والے لوگ کیا سلے کلی ہیں، ہاتھ کیوں نہیں اٹھے؟ جس نے لگایا وہ مرد ہاتھ اٹھا کے بتائے لگایا نا جھنڈا. جن کے رہ گئے اللہ اس سال ان کے جھنڈے لگ جائیں. حضور خدا کی قسم، میں اگر بات کروں پوری ہسٹری پہ اگر بات کی جائے تو وقت کم پڑے گا، لیکن بس میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. حضور آئے، یہ فتوے بھی لگتے ہیں، دنیا بھر کی باتیں ہوتی ہیں. میں اگر اعلیٰ حضرت کی بات کروں تو اعلیٰ حضرت سے تو کچھ سنیوں کو ہی اختلاف رہتا ہے. وہاں بھی اب عقیدے کی بات نہیں کرتا، سنیوں کو بھی اختلاف رہتا ہے. اور جی ہم نہیں مانتے بریلی والے کو، مت مان بھائی، تیرے گھر آ کے کون سا منوانا. ہم تو اتنا جانتے ہیں کچھ جگہوں پہ بڑی بڑی ٹوپیوں والے لوگ بھی ہیں، کرتے پجاموں والوں بھی ہیں، مگر خدا کی قسم کوئی دارالفتہ ایسا نہیں ملتا جس میں اعلیٰ حضرت کی فتح رضویہ ملتی ہے. سبحان اللہ. یہ بات الگ ہے، کہیں ٹپائی کے اوپر رکھی رہتی ہے، کوئی چھاپ کے رکھتا کوئی چھپا کے رکھتا ہے، رکھتے سب ہیں. اور جب کوئی مسئلہ کہیں حل نہیں ہوتا تو پھر بریلی جانا پڑتا ہے اور کہنا پڑتا ہے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں گئے جا بجا. سمجھ گئے اتنی بات؟ تو ہم بریلی والے. آپ ایک بات سنیں، یہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان 3 ملکوں میں جس طرح 12ویں منائی جاتی ہے نا، پوری دنیا میں اس طرح نہیں منائی جاتی. کیوں؟ کیونکہ ان 3 ملکوں میں ہی اعلیٰ حضرت کو ماننے والے سب سے زیادہ لوگ ہیں. یہ یاد رکھیے، اعلیٰ حضرت کو سب سے زیادہ ماننے والے لوگ ان 3 ملکوں کے اندر ہیں. اس لیے سب سے بڑھ چڑھ کے 12ویں شریف ان 3 ملکوں میں منائی جاتی ہے. اس لیے میں نے کہا ہم نصیب والے ہیں، اللہ نے ہمیں امام احمد رضا جیسا مجدد عطا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بات سنیے گا، میں عرض کرنے لگا ہوں. حضور کائنات میں تشریف لائے تو صرف ہمیں لوگ یہ خوشیاں نہیں منا رہے، بڑی گفتگو بھی ہوئی ہے، تقریریں بھی ہوئی ہیں، نعت بھی ہوئی ہے، بار بار آپ نے سنا ہے کس کس نے منایا کس کس نے کیا. تو اگر اعلیٰ حضرت کی بات کروں تو لوگ کہیں گے بریلی کی بات کر دیا. میں بات کرتا ہوں نبی کی امی کی، سیدہ آمینہ کی. اور ان وہابیوں کا کتوں کا عقیدہ یہ ہے معاذ اللہ کہ نبی کے ماں باپ جہنمی ہیں، اور ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے نبی کے ماں باپ جنتی ہیں.
جن کا عقیدہ صرف وہی بولے نبی کے ماں باپ جنتی ہے، زور سے بولو نبی کے ماں باپ جنتی ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، ہم اپنے پیر کے نام پہ بڑا چیخ کے بولتے ہیں، اور سب سے بڑے پیر کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑی کڑوی بات رہتی ہے، اگر اپنے پیر کے نام پہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو حضور کے نام پہ کیا ہونا چاہیے؟ بڑھ چڑھ کے نہیں، یہ کھڑا نہیں کرنا، میں بتانا چاہتا ہوں، بڑھ چڑھ کے حضور کا نام لینا چاہیے۔ میں نے پیر صاحب کو دیکھا، وہ بیٹھے تھے منبر پر، ہماری کمیاں بھی ہیں، حضور کی نعت ہو رہی نا تو پیر کی بھی میاں مری پڑی تھی، اور مرید بھی مردہ بیٹھے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس نے جو پیر کی شان میں شعر کہا تو مرید کپڑوں سے باہر، ہاں ایک نے کھڑی اتاری، گھڑی دے دی، ٹوپی دے دی، کپڑے اتار کے دے دی۔ میں سوچنے لگا یہ پیر کو اتنا مانتا ہے پھر مدینے والے کو کیوں نہیں مانتا ہے؟ بے شک سبحان اللہ۔ کوئی ہو سکتا ہے یار کیسی بات کر رہا ہے؟ ہاں جی بات یہی ہے، سارے رشتے دار میں ہے، مدینے والے کا رشتہ سب سے پہلے رکھا ہے۔ ہاں، اگر پیر کے نام پہ ایک نعرہ لگتا ہے تو حضور کے نام پہ 10 نعرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عشق حضور کا ہونا چاہیے، یہ عشق ہونا چاہیے حضور کا۔ تو یہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے ماں باپ ماذ اللہ جنتی، ہمارا عقیدہ یہ نبی کے ماں باپ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دلیل میں تم سب سے پہلی بات کروں، حضور ایک یہودی عورت کے مکان سے کمر لگائی کھڑے، جبریل امین آئے، محبوب اسے کلمہ پڑھا دیجیے۔ حضور کہنے لگے یہ تو بڑی دشمن ہے میری، کہا نہیں پڑھائیے نبی مان جائے گی۔ کہا کیوں؟ کہا رب نے اس کا دل بدل دیا۔ حضور نے کہا جبریل کیوں؟ کہا محبوب تیری کمر لگ گئی، محبوب آپ کی کمر لگ گئی۔ جس مکان سے آپ کی کمر لگے اس مکان میں رہنے والی عورت کو اللہ جہنم دے، یہ رب کی رحمت کو گوارا نہیں ہے۔ کہا محبوب رب یہ چاہتا ہے تم انہیں کلمہ پڑھا دو، اللہ انہیں کرم سے جنت عطا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا لگی؟ عورت سے نہیں، اس کے مکان سے حضور کی کمر لگی۔ اور کتنے لوگ حضور سے پیار کرتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ سارے ہی کرتے ہیں نا۔ اب میرے نبی کی لاڈلی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نقیہ تقیہ زکیہ صفیہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، سبحان اللہ سبحان وہ کہتی ایک دن حضور آئے، میں روٹی بنا رہی تھی۔ روٹی کہاں پہ بنتی ہے؟ توے پہ، زور سے، توے پہ، ایسے نہیں، یہ سامنے والے لوگ تھوڑا سا ذرا زندہ ہو کے بیٹھے۔ کس چیز پہ بنتی ہے؟ توے پہ، توے پہ، چولہے پہ، آگ پہ بنتی۔ کہتے گرمی تھی، کولر اور پنکھے کا دور تو تھا نہیں۔ کہنے لگی میرے بدن پہ پسینہ۔ حضور آ گئے اور بیٹی سے اتنا پیار کرتے، کہنے لگے فاطمہ تمہارے بدن پہ پسینہ ہے، تھوڑی دیر تم آرام کر لو، روٹی میں بنا دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اس کی اللہ۔ بحث بالکل بند کیجیے، گلا بہت پکڑ رہا ہے، بالکل بند ہے بحث، ٹریول کھول دیجیے۔ کہا فاطمہ، فاطمہ جی بابا، کہا آرام کرو، روٹی میں بنا دیتا ہوں۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے میں روٹی بنا چکی تھی، 2-3 روٹی باقی تھی، حضور نے بنائی، میں نے آ کے دیکھی نا ساری روٹی کچی تھی، بے شک سبحان اللہ سبحان کچی اللہ۔ تھی۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں ابا میں نے جتنی روٹی بنائی ہے ساری پکی ہوئی ہے، آپ نے جتنی بنائی ہے ساری کچی ہے۔ محبوب مسکرا کے کہتے ہیں فاطمہ اس آٹے کو میرا ہاتھ لگ گیا تھا، اس آٹے کو میرا ہاتھ لگ گیا، یہ تو دنیا کی آگ ہے، جسے میرا ہاتھ لگ جائے جہنم کی آگ میں طاقت نہیں ہے اسے جلا سکے۔ مجھے بتا تو صحیح، یہ جو کہا کرتے ہیں ماں باپ نبی کے جہنمی ہے معاذ اللہ، حضور آٹے کو ہاتھ لگا دیں، روٹی کو آگ نہیں جلا رہی ہے، مقام سے مصطفیٰ کمر لگا دیں تو عورت کو دین دیا جا رہا ہے۔ بتا تو صحیح، ایک لمحے کے لیے کمر لگے اللہ جنتی بنا دیتا ہے۔ جس ماں کے شکم میں مصطفیٰ 9 مہینے لگے ہو وہ ماں جہنمی کیسے ہو؟
تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ہوس مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ مفتی حماد صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. اور اگلی بات بتا، میرے حضور نے فرمایا لوگوں آدم سے لے کے عبداللہ تک جتنے لوگوں میں میرا نور گیا وہ رحم بھی شان والے تھے، وہ پشتی بھی شان والی تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی حضور کہہ رہے ہیں جتنا میں میرا نور گیا وہ ساری عزتوں والے لوگ تھے. جب سارے شان والے لوگ تھے فرمایا گیا، یہاں تک فرمایا جب بھی میرا نور منتقل ہوتا کسی بت کے پجاری میں نہیں جاتا تھا، جب بھی جاتا تھا رب کی عبادت کرنے والے کی پشت. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ کیا بات ہے. بے شک بے شک. میں سجدے کرنے والوں میں آتا اور یہ جہنمی کہہ رہے ہیں معذر ان 7 پشتوں کا نام یاد نہیں، بریلویوں کو مصطفیٰ کے پورے سلسلے کے نام یاد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ کیا بات ہے. یہ بات پہلے بیان کر دوں، بعد میں بھی فرمائش ہوتی ہے. بس میں چاہتا ہوں گفتگو آپ کی سمجھ میں آ جائے. میں ان پاک لوگوں کا تذکرہ کروں جن پشتوں میں مصطفیٰ آتے رہے، جن رنگوں میں مصطفیٰ آتے رہے. لیکن ایسے نہیں، ذرا زندگی کے ساتھ بولیں سبحان اللہ اور زور سے سبحان اللہ. پیچھے والے لوگ پتہ نہیں ناراض بیٹھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کوئی بات نہیں ہے، اگر یہ سامنے والے کام چلاتے رہیں گے نا تو پیچھے والے تو خود ہی آتے رہتے ہیں. ساری ذمہ داری انجن کی ہوتی ہے، یہ آگے والے لوگ ہیں. اور واقعی ذمہ داری ان کی زیادہ اس لیے بھی ہے، جو دنیا میں علماء کے قریب بیٹھے گا اللہ قیامت میں اسے مصطفیٰ کے قریب بیٹھے گا. آگے والے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ ہے. اس لیے فرمایا گیا جمعے کے دن پہلے آیا کرو. پہلے آؤ گے کہاں بیٹھو گے؟ امام کے آگے. اور جو پہلے آتا ہے اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ جزائے اللہ. خیر. پہلی بار اتنے نئے نوٹ دیکھے. سب سے بڑا پتہ نوٹ یہی. اللہ جزائے خیر دے. فرق نہیں پڑتا، پرانا بھی 19 کا 19 میں نہیں چلے گا اور نیا بھی 21 میں نہیں چلے گا، لیکن اس سے محبتوں کا پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، ذرا توجہ کریں. میں ان لوگوں کے نام بتانا چاہتا تھا کہ جن لوگوں میں حضور کا نور آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہہ دیں ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ اور زور سے. سبحان اللہ. میں جب ہاتھ کا اشارہ کروں گا نا 2 باتیں. میں اڑیسہ سے آیا، گلا بالکل بند تھا میرا. یہ تو کرم ہے سرکار اعلیٰ حضرت کا کہ میں آپ کے بیچ بول پا رہا ہوں، ورنہ ایئرپورٹ پہ میں یوں بھی اشارے کر رہا تھا. آواز بند تھی مگر پھر بھی تھوڑی کھلی ہے. حضور چاہیں گے تو انشاءاللہ تقریر پوری ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب میں ہاتھ کا اشارہ کروں گا نا آپ سمجھ جانا یہ سانس لینا چاہ رہے ہیں. سانس اس میں 2 فائدے ہوں گے. آپ سبحان اللہ کہو گے تو آپ کو نیکی مل جائے گی اور مجھے سانس. سبحان اللہ. ویسا تم نیکی لے لو، میں بھی سانس لینا چاہتا ہوں. مجھے نیکی ملے گی، آپ کو سانس. ذرا کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسا نہ کریے شروع کرا کے چپ ہو جاؤ، میں ہاتھ اٹھاتا رہوں. ٹھیک ہے جی، ساتھ دیں گے. بولیں ذرا سارے بولیں سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش. سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑا سا آواز صاف رکھیے. آدم کے بیٹے شیش، آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے منوشی، منوشی کے بیٹے لبکن اکرام، لبکن اکرام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے شام، شام کے بیٹے زلال، زلال کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راما، راما کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخو، ناخو کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے حرم، حرم کے بیٹے حفا، حفا کے بیٹے ادران، ادران کے بیٹے معین، معین کے بیٹے ندار، ندار
کنانہ کے بیٹے نظر مالک کے بیٹے خالد کے بیٹے خالد کے بیٹے خالد کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے حسین کے بیٹے عبدالمناف کے بیٹے ہاشم ہے ہاشم کے بیٹے عبدالمطلب ہے عبدالمطلب کے بیٹے عبداللہ ہے عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ بستی کریا فیضان اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ مفتی حماد صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اب ذرا توجہ کرنا پیارے میرے نبی کا نور حضرت عبداللہ کی مشت میں آیا پھر حضرت عبداللہ کا نکاح سیدہ آمینہ سے ہوا ابھی 2 مہینے کا عرصہ گزرا ہے میرے نبی کے بعد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے جیسے حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ کہتی ہیں او لوگوں تمہیں کیا پتا جب میرے شوہر کا انتقال ہوا دیکھو تو صحیح کہتی کہ میرے شوہر جنہیں زندگی سے زیادہ میں نے پیار کیا جن کے ساتھ جی بھر کے بھی وقت نہیں گزرا تھا صرف 2 مہینے کا عرصہ گزرا مجھے چھوڑ کے چلے گئے جیسی یہ خبر ملی ہے کہتی میرے شہزادے میری شکم میں آ چکے تھے کہنے لگی شوہر کی موت کی خبر آئی میں نے شکم پہ ہاتھ رکھا میں نے کہا تھا اے میرے پروردگار ابھی میرے بیٹے نے باپ کو دیکھا تک نہیں تھا ابھی دنیا میں آ کے سانس تک نہیں لی ہے اے میرے مولا میرے بیٹے کو یتیم کر دیا گیا ہے یہ کہہ کے چیخ نکلی آواز آئی تھی غیب سے آمینہ سنا بغا اور اسے یتیم نہ کہہ یہ یتیم نہیں ہے بلکہ ہم نے اس کو کائنات کا سہارا بنا توجہ کرنا پیارے حضرت آمینہ کہتی ہے یہ آواز آئی تسلی ہو گئی اللہ اکبر اب ذرا سننا پیارے زمین کہاں کی ہے عرب کی زمین ہے جہاں بچیوں کے ساتھ اتنا ستم کیا جاتا تھا بیٹیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا مگر خدا کی قسم سیدہ آمینہ کہتی ہے جب میرے شوہر کا انتقال ہوا اور حضور میرے شکم میں آئے ابھی کچھ وقت گزرا ہے کہتی ہے کہ ہلکی ہلکی مجھے خوشبو محسوس ہوئی کہتی ہے جیسی خوشبو محسوس ہوئی میں ڈرنے لگی کہ یہ خوشبو باہر تک تو نہیں چلی جائے گی اگر کوئی سنے گا تو کیا کہے گا یہ خوشبو کسی کی ناک تک آئے گی تو کوئی کیا کہے گا اللہ اکبر اس لیے کہ عرب کا دستور یہ رہا ہے اگر کسی کا شوہر انتقال کر جاتا تو عورت کو 1 سال تک خوشبو نہیں لگانی ہے 1 سال تک بن سمر کے نہیں نکلنا ہے سیدہ آمینہ کہتی ہیں جب پہلی مرتبہ مجھے پسینہ آیا میں نے دوپٹے میں پوچھ لیا تاکہ یہ خوشبو کسی تک نہ پہنچے لیکن کہتی میں کیا کہوں جب میں نے دوپٹے میں پسینہ صاف کیا کہتی میرے دوپٹے سے خوشبو آنے لگی میں نے دھویا دوپٹے کو 3 مرتبہ تاکہ دوپٹے کی خوشبو ختم ہو جائے پھر کہتی ہے جب دوپٹے کو دھویا تو بجائے اس کے کہ دوپٹے کی خوشبو ختم ہوتی جب پانی دوپٹے سے نکل کے جا رہا تھا اس سے بھی خوشبو آ رہی ہے جس راستے سے وہ پانی گزر رہا تھا وہ راستہ بھی مہکتا جا رہا ہے اللہ اکبر نبی کی امی کہتی ہے کہ مجھے احساس ہونے لگا کہ یہ خوشبو میرے شہزادے کی ہے آپ کہتی ہے میں ڈرنے لگی سیکنڈ کے گھر میں رہ رہی تھی کہنے لگی خوشبو پہلے بدن پہ آئی پہلے بدن مہکا پھر کپڑے مہکے پھر یہ خوشبو اتنی بڑھی کہ میرا آنگن مہکنے لگا کہتی پھر یہ خوشبو اتنی بڑھی کہ میری دیواریں پار کر کے پڑوسیوں کو معطل کیا پھر پورا مکہ مہکنے لگ گیا ایک دن حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں طواف کے دوران لوگوں نے کہا تھا عبدالمطلب کہا کیا کہا کعبے کے متولی ہو مکے کے سردار ہو کہا پھر کہا ایک بات ضرور کہیں گے کہا کیا ہوا کہا تمہاری جو بہو ہے جس کا نام آمینہ ہے اس نے تمہارے بیٹے کا سوگ منانا چھوڑ دیا ہے کہا کیوں کہا کہ وہ خوشبو لگاتی ہے کہا تم سے کس نے کہا کہ مکے کی ہر عورت گواہ ہے کہ ایسی خوشبو لگا رہی ہے اللہ اکبر حضرت عبدالمطلب نے اتنا سنا اور سننے کے بعد گھر تشریف لائے اپنی بیوی حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں یہ فاطمہ کہا جی کہا آمینہ سے پتا کرو میرے بیٹے کا غم کیوں نہیں مناتی ہے کہا کیا ہوا کہا خوشبو لگا رکھی ہے آمینہ حضرت فاطمہ نے اتنا سنا نبی کی دادی کہہ رہی ہے کہ عبدالمطلب
لیکن میں نہیں جا سکتی. کہا کس لیے؟ کہا ایک دن میرے بھی خیال آیا تھا ذہن میں کہ پوچھوں. کہا ایک نور ان کی پیشانی سے نکلا اور مجھے بے ہوش کر دیا. کہتی اس دن سے آج تک میری پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی ہے. جاؤ خود جا کر کے پتہ کر لو. عبد المطلب آئے, کہنے لگے آمینہ. کہا جی بابا. کہا بیٹی ایک بات تو بتا دے, کیا تجھے میرے عبداللہ کی جدائی کا غم نہیں ہے؟ اتنا سنا سیدہ تڑپ جاتی ہے, رو کے کہتی ہے باپ کو کیا پتا ہے, کوئی رات ایسی نہیں گزرتی ہے جس میں آمینہ آنسو نہیں بہاتی ہے. ابا عبداللہ کے بغیر زندگی اچیرن ہو گئی ہے. کہا بیٹی اگر اتنا غم ہے تو بتا پھر خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ اتنا سنا سیدہ تڑپ جاتی ہے, کہتی ابا میں نے کوئی عطر نہیں لگایا, کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے. کہا اگر عطر خوشبو نہیں لگائی ہے تو بتا تیرے بدن سے خوشبو کے جھونکے کہاں سے آ رہے ہیں, یہ خوشبو کیوں آتی ہے؟ رونے لگی سیدہ, کہنے لگی ابا کوئی عطر نہیں لگایا. کہا پھر؟ کہنے لگی ہاں ایک راز تھا میرے سینے میں, ایک درد تھا میرے سینے میں جو چھپانا چاہتی تھی. کہا کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا ابا خوشبو تو کوئی نہیں لگائی. کہا پھر؟ کہا سچ یہ ہے کہ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے میں جن گلیوں سے گزرتی ہوں وہ گلیاں بھی خوشبو سے مہک جائے. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حسن, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت حضور تاجدار اہل سنت مفتی حماد صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. دادا حضور کے, اور عام دادا نہیں تھے, کعبے کے متولی, قریش کے سردار. وقت ہو چکا ہے. قریش کے سردار, قریش کے سردار اتنی پاور والے. ابرہہ آیا کعبہ ڈھانے کے لیے اور اونٹ بھی ہانک کے لے گیا حضور کے دادا کے. تو جا کے سر پہ کھڑے ہو گئے, میرے اونٹ کیوں لایا بھائی؟ تو وہ کہنے لگا اونٹ کی بڑی فکر ہے, کعبے کی نہیں ہے. کہنے لگے اونٹ میرے ہیں اس لیے میں اونٹ لینے آیا. کہا کعبہ؟ کہا وہ جس کا گھر ہے وہ اپنا گھر خود بچا لے. عقیدہ تھا عبد المطلب کا, عقیدہ توحید, وہ عقیدہ حضور کے دادا. کہتے ہیں جس کا گھر ہے وہ بچائے گا, اور اس نے بچایا. ابابیل نے بھیجی, 3 کنکریاں دی, 2 پنجوں میں 1 چونچ میں. اتنی بڑی کنکری اڑد کے برابر, مسور کا دانہ جتنا ہوتا اتنی, مگر مار ایسی تھی کہ اگر یہاں سے پڑتی تھی تو پیر کے تلوے میں نکل جاتی تھی, جس کے لگ جاتی تھی وہ سڑ جاتا تھا, سڑ جاتا تھا. ہاں یہ پاور نبی کے دادا کی. مسکرائے, آمینہ لگتا ہے رب نے میری دعا قبول کر لی. ابا میں سمجھی نہیں. کہا ایک دن جب تم رو رہی تھی نا, میں تمہارا رونا نہ دیکھ سکا. میں کعبے میں گیا, میں نے غلاف پکڑا, کہا تھا مالک میرا ایک بیٹا لیا تو نے نا, باقی بیٹے تو سلامت ہیں, باقی بیٹے تو سلامت ہیں, میں انہیں دیکھ کے جھیلوں گا, لیکن آمینہ کا کوئی سہارا نہیں ہے. اللہ ایسا بچہ دینا نا جو میری آمینہ کا سہارا بنے. آواز آئی, عبد المطلب تو ایک آمینہ کی بات کرتا ہے, ہم نے تو اسے کائنات کا سہارا بنانے کا ارادہ کیا. سبحان اللہ. کہا بیٹی یہ آواز آئی تھی. اب مسکرائی نبی کی امی, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب مسکرائی نبی کی امی. کہنے لگی ابا اب بتاؤں میں؟ کہا ہاں. کہا بڑا برکتوں والا بچہ ہے. کہا کیسے؟ کہا کہ جب یہ میرے شکم میں آیا نا تو جیسے اور عورتوں کو پریشانی ہوتی, فطرت کی بات ہے, کچھ عورتوں کا کھانا پینا چھوٹ جاتا, کچھ کے چہرے خراب ہونے لگتے. کہتی ہیں جب میرا لال میرے شکم میں آیا تو کہتی ہیں نہ میری صحت خراب ہوئی نہ میری صورت خراب ہوئی. کہتی ہیں جیسے دن بڑھتے جاتے تھے میرے رنگ نکھرتے جاتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج کہتے ہو نا ماں باپ سے کیا کیا تم نے,
یہ سوال کرتے ہو نا؟ ماں کو جب چاہتے ہو جیسا چاہتے ہو ویسا گالیاں دیتے ہو. بات بات میں تو چپ رہا کر. جانتے ہو ماں نے کتنی بڑی قربانی دی ہے؟ جس دن سے تم ماں کے شکم میں آیا ماں نے اپنی مرضی کا کھانا چھوڑ دیا تھا. اپنی مرضی کا کھانا بہت بڑی بات ہے. فقیر سے فقیر اپنے بچوں کو مرضی کے مطابق کھلا لیتا ہے. ماں کی قربانی ہے. تم ماں کے شکم میں آئے ماں نے اپنی مرضی کا کھانا چھوڑ دیا. ڈاکٹر نے کہا یہ نہیں کھانا ہے. ماں نے کہا کیوں؟ کہا بچے کو نقصان دے گا. تم ماں کے شکم میں تھے. ماں نے تمہاری مرضی کی وجہ سے تمہاری بقا کے لیے تمہاری صحت کے لیے تمہاری سلامتی کے لیے ماں نے اپنی مرضی کا کھانا چھوڑ دیا. 3 مہینے کا عرصہ گزرا. پھر ماں سے پوچھ کیسے دن گزرے ہیں. ماں اپنی مرضی سے لیٹ نہیں سکتی تھی. اگر اس کا جی چاہا کہ وہ الٹی لیٹے تو تمہاری وجہ سے ماں کبھی الٹی نہ لیٹ سکی, کبھی اپنی مرضی سے کروٹ نہیں بدل سکی. جب تمہیں تسلی رہتی تھی ماں کو اس کروٹ سے لیٹنا پڑتا تھا. بڑی آسانی سے ماں کو تانے دیتے ہو. اس کی قربانیاں یاد کرو یار. تم ذرا بتاؤ تو سکی بازار کرنے کے لیے جاؤ 1 کلومیٹر پیدل نہیں چلتے ہو, 2 کلو کا تھیلا لے کے آتے ہو. جیسے گھر میں آئے تھیلا پھینکا, چپل پھینکے, اس کے بعد کہتے ہو حالت خراب ہوئی تجھ سے 2 کلو کا تھیلا 2 کلومیٹر نہیں سمجھتا. اس ماں کو سلام کر جس نے 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھا اور کبھی تجھے پھینکا نہیں گیا, کبھی تجھے پھینکا نہیں گیا, کبھی تکلیف نہیں دی گئی. اور آگے بڑھ. جب تیری پیدائش کا مرحلہ آیا ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی نارمل پیدائش نہیں ہے. کہا پھر اگر بچے کو بچانا ہے تو پیٹ کٹوانا پڑے گا. ڈاکٹر کبھی یہ بھی کہتے تھا کہ یا تو بچہ بچے گا یا ماں بچے گی. تو ماں یہ کہتی ہے میری جان چاہے تو چاہے میرے بچے کو سلامت رکھنا. اور یار بھول گئے اس تاریخ کو جب ماں کا ہاسپٹل کے اندر لوگ لے کر کے گئے. ایک فارم لا کے دیا گیا, اس پہ انگوٹھا لگا دیجئے. کہا کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ کہا یہ موت کا فرمان ہے. اس پہ کیا لکھا تھا؟ اس پہ لکھا ہوا تھا یہ مر بھی سکتی ہے بچ بھی سکتی ہے. لیکن ماں نے کسی پریشانی کے بغیر انگوٹھا لیا اور لگا دیا کاغذ پہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر ماں 10 روپے مانگتی ہے کہتے بیوی سے پوچھ کے دوں گا. اگر ماں تازی روٹی کا سوال کرے کہتے ہو کہ تمہیں پالوں یا بچوں کو پالوں. اگر باپ کہے بیٹے میرے دانتوں سے ٹھنڈی روٹی نہیں کٹتی ہے تو کہتے بڑھاپے میں شوق کر رہے ہو. اور یار شرم آنی چاہیے. خدا کی قسم تم 1 روپے دینے کے لیے بیوی سے پوچھنے کی بات کرتے ہو. تب کہاں تھی تیری بیوی جب ماں نے بنا پوچھے موت کے کاغذ پہ انگوٹھا لگایا تھا؟ تب کہاں تھی تمہاری چلی تھی جب ماں نے موت کے فرمان پہ سائن کر دیے تھے؟ 1 کھال نہیں کاٹی گئی, 7 کھالیں کاٹی گئی. تب جا کے تجھے ماں نے جنم دیا ہے. اللہ اکبر. یہ ماں کے یار جو بنا سوچے بیٹے کے لیے موت کے کاغذ پہ سائن کر دیتی ہے. اگر آج کے بعد کبھی ماں تجھ سے کچھ مانگے سوال نہ کرنا. اگر جان بھی مانگے تو ہنستے ہنستے مانگو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث مسلک اعلی حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ ماں ہوتی ہے. انگلی نہیں کٹا سکتی تمہاری بیوی. میں بیویوں کا مخالف نہیں مگر میں یہ چاہتا ہوں جس کا جو حق ہے وہ دو سے لکھو کاغذ پہ نہیں دل پہ. جو بات کہہ رہا ہوں جاؤ. میری داڑھی کالی عمر کم ہے. جو تمہاری بستی میں سب سے زیادہ عمر دراز ہو اس سے میری بات کی تصدیق کرو. تم پردیس چلے جاؤ اور کہہ کے جاؤ میں شام تک آ جاؤں گا اور تم لیٹ ہو جاؤ. تمہاری بیوی سوچتی ہے میرا شوہر بڑا ہوشیار ہے 12 بجے آ جائے گا 1 بجے آ جائے گا. لیکن قربان جاؤ ماں پر. بیوی چادر اوڑھ کے سو جاتی ہے, ماں نہیں سوتی ہے. ماں نہیں سوتی ہے. وہ کہتی ہے ہائے میرا لال نہیں آیا, ہائے میرا بیٹا نہیں آیا. کام پہ جانے والوں سے پوچھتی ہے تمہارے ساتھ تھا شہر میں؟ تھا. تو کہاں چھوڑا تم نے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اسے چرا کے پھر چھوڑ دیا تھا. پھر ماں توڑ کے جا کے کہتی ہے بتا نا میرا بیٹا کیا کر رہا تھا؟
وہ کہتا کچھ نہیں، کھڑا تھا گاڑی کے انتظار میں. ماں پھر 1 گھنٹہ انتظار کرتی ہے، پھر جا کے پوچھتی ہے اس کی طبیعت تو ٹھیک تھی نا، اس کے پاس کرائے کے پیسے تو تھے نا. یہ کس کا پیار ہے؟ یہ ماں کا پیار ہوتا ہے. جاؤ لکھوا لو میری بات، اگر ماں چلی گئی نا تم لیٹ آنا یا جلدی آنا، کوئی تمہاری راہ نہیں تکے گا. کتنے وقت آتے ہو کوئی تم سے پوچھنے والا نہیں ہوگا. رات کو 1 بجے آنا تب بھی کوئی راہ نہیں تکے گا. 2 بجے آنا کوئی نہیں پوچھے گا. یہ ماں ہوتی ہے یار، اگر 3 بجے تک بیٹا نہ آئے تو یہ خود راہ پہ نکل آتی ہے. میں نے پورے ماں باپ کو دیکھا ہے سردیوں کے راتوں میں کبھی تقریر کر کے لوٹتے ہیں. میں نے پورے باپوں کو چوراہوں پہ بیٹھے دیکھا ہے، لاٹھی ٹیک کے چلتے دیکھا ہے. میں نے کہا چچا اس عمر میں یہاں کیوں؟ کہا بیٹا شہر سے نہیں آیا اس لیے گھر سے نکل آیا ہوں. وہ یار پتا تو صحیح، یہ ماں باپ نے جو تیرے لیے گھر سے نکل آتے ہیں، کیا تو بھی کبھی باپ کے لیے گھر سے نکلا؟ کیا تو بھی کبھی ماں کے لیے گھر سے نکلا؟ کیا تجھے خبر بھی نہیں تھی فلاں بیٹی کے گھر سے ماں آ گئی ہے ابھی تک نہیں آئی ہے؟ تو نے کہا فلاں بہن کے یہاں ہوگی، فلاں کے یہاں ہوگی. تو نے یہ قیاس کیسے کر لیا؟ تو نکل کے دروازے پہ کیوں نہیں آیا؟ تو ماں کو تلاش کرنے کیوں نہیں آیا؟ آج تمہیں ماں بوجھ لگتی ہے، یہ سوچتے ہو یہ مر جائیں گے تو راستہ صاف ہو جائے گا، گھر میں جگہ زیادہ ہو جائے گی. یہ غلط سوچ ہے تمہاری. یاد رکھنا اگر ماں باپ مر گئے رات کو آؤ گے خدا کی قسم یہ ٹوکنے والے نہیں ہوں گے. تمہارے کان ترسیں گے اس آواز کو جو 3 بجے آتی تھی، جو 1 بجے آتی تھی، جو کڑک لہجے میں کہتا تھا اب تک کہاں تھا تو، کیا کر رہا تھا؟ خدا کی قسم میں جانتا ہوں مالک بن جائے گا، لیکن اگر یہ آواز نہیں ہوگی تو تو روئے گا سر پکڑ کے. تیرے کان تلاش کریں گے کاش میرا باپ ہوتا، کاش میری ماں ہوتی، مجھے ڈانٹتے مجھے روکتے. تب تمہیں پتا چلے گا ماں باپ کتنی بڑی دولت ہے. اور خدا کی قسم ساری دنیا اپنے لیے جیتی ہے، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے زندہ رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. بے شک میری گزارش کبھی ماں باپ سے حساب نہ لینا، کبھی حساب نہ لینا. اور خوش نصیب ہے وہ بیٹے جن کے حصے میں ماں کی خدمت آتی ہے. بے شک نصیب والی ہے وہ اولاد جس کے حصے میں باپ آتا ہے. ہمارے بھی بڑا مسئلہ تھا، ہم نے منبروں سے اتنی ماں کی شان بیان کی کہ لوگ باپ کی شان ہی بھول گئے. گاڑی پہ دیکھو لکھے پڑا یہ میری ماں کی دعا ہے، ٹرک پہ پیچھے لکھا ہوتا ماں کی دعا ٹھنڈی ہوا. ہاں ٹیمپو پہ لکھا پڑا ماں کا آشیرواد، بلڈنگ پہ لکھا پڑا ماں کی دعائیں. کیوں؟ باپ کیا سوتیلا ہے؟ بتاؤ تم نے سوچا ہے کبھی؟ ہر جگہ تم نے ماں کی دعا لکھا ہے. ایک بار ماں کے قدموں کے نیچے، سارے بولے ماں کے قدموں کے نیچے. اور اس کی جنت کہاں ہے؟ اس کی جنت باپ کے قدموں کے نیچے ہے. سوچ تو صحیح، تیری جنت کی جنت جس کے قدموں میں ہے، تو بتا اس شخصیت کی شان کیا ہوگی جس کے قدموں میں رب نے تیری ماں کی جنت رکھی. سبحان اللہ. ماں کی شان بیان کر دیا. کیوں؟ ایک ذہن دیا جاتا جی ماں پیار کرتی ہے ابا نہیں کرتا. غلط. جب گرمی ہوتی ہے نا جیٹ پیسات کی، ماں تو چھت کے چھائے میں لیٹی ہوتی ہے، دھوپ میں اینٹیں باپ اٹھاتا ہے. بارش ہوتی ہے نا اور بجلیاں گرجتی ہیں، ماں چھت کے سائے میں ہوتی ہے، موت ہتھیلی پر رکھ کے باپ کماتا ہے. ہاں سر سے کفن باندھ کے نکلتا ہے باپ. سردی آئیں گی ماں چولہے کے آگے ملیں گی، لحاف میں ملیں گی، کمبل میں ملیں گی، لیکن بغل میں ہاتھ دبا کے منڈی میں باپ کھڑا ہوتا ہے. تم سے کس نے کہہ دیا صرف ماں شان والی ہے؟ جانتے ہو ماں جتنا اٹھا لے بیٹے کو صرف یہاں تک اٹھاتی ہے، اور باپ جب اٹھاتا ہے تو یہاں تک اٹھاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لکھتے تھے انہیں کہ میری ماں کی دعا ہے، ماں جتنا اٹھا لے کہاں تک آتا ہے، باپ جب اٹھاتا تو یہاں تک لے جاتا. اس کی وجہ جانتے ہو؟ اس لیے کہ ماں
یہ چاہتی ہے جہاں تک میں دیکھوں وہاں تک بیٹا دیکھے، اور باپ یہ چاہتا ہے مجھ سے بھی آگے تک میرا بیٹا دیکھے، سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھ سے بھی آگے تک میرا بیٹا دیکھے. اور لکھ لو، سگا بھائی بھی تمہاری ترقی سے جل سکتا ہے، ہر رشتے دار جل سکتا ہے، تمہاری ترقی سے صرف تمہارا باپ نہیں جلتا ہے. ایک واحد شخصیت ہے جو تمہاری ترقی سے نہیں جلتا. ہاں استاد چاہتا میرے ہاتھ پہلے چومے لو، بھائی چاہتا جتنے میرے بھائی کی عزت ہے اتنی میری ہو، لیکن باپ ایک کونے میں کھڑا رہتا ہے. لوگ بیٹے کے ہاتھ چومے نا تو وہ کونے میں کھڑا سینہ چھوڑا کر کے کہتا لو یہ ہے میرا بیٹا، یہ ہے میرا بیٹا. خدا کی قسم یہ باپ ہوتا ہے جو اپنے سے اونچا بیٹے کو دیکھ کے مسکراتا ہے. اگر لکھنے کی باری آ جائے، مکان پہ لکھنا پڑے تو یہ مت لکھنا یہ میری ماں کی دعا ہے، یہ لکھنا یہ میرے والدین کی دعا ہے. اگر گاڑی پہ لکھنا پڑے یہ لکھنا میرے والدین کی دعا ہے. دکان پہ لکھنا پڑے لکھنا میرے ماں باپ کی دعا ہے. اگر کچھ بن جاؤ اور کرسی پہ بیٹھ جاؤ، اگر باپ آ جائے اٹھ کے کھڑا ہو جا تو کچھ بھی ہو جا، خدا کی قسم باپ کا باپ نہیں ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. باپ کا باپ کوئی نہیں، باپ کا باپ کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا. وہ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ بھائی آ گئے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. ایک بات مجھے ان کا چہرہ دیکھ کے یاد آئی. انہوں نے کہا میرے پاس آئی ہے، بوڑھے ہیں، عمر ان کی زیادہ، کمر میں درد ان کے ہوتا ہوگا، بدن ان کا کانپتا ہوگا، عمر بیت گئی، لیکن انہوں نے 10 سے زیادہ مرتبہ کہا حضرت جی دعا کرنا نا میرے بیٹے کے لیے. یہ باپ ہوتا ہے. بھائی ایک جگہ رہنے دو یار، یہ ہٹا لو اس کو، توجہ ہے، حیرت ہوتی ہے. یہ بھائی مجھ سے 10 بار کہا، کہنے لگے جب سب کے لیے دعا کرو میرے بیٹے کے لیے بھی کرنا. یہ باپ ہوتا ہے. اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ یہ کہنے لگے میں نے کہا آپ بتائیے کیا حال ہے؟ کہنے لگے میں ٹھیک ہوں. جاتے جاتے کہا حضرت میرے بیٹے کے لیے دعا ضرور کر دے. یہ باپ کا جگر ہوتا ہے. خدا کی قسم اگر باپ کا بس چلے، لوگ کہتے ہیں باپ پیار نہیں کرتا، تجھے لگتا ہے باپ پیار نہیں کرتا؟ پوچھ کبھی پڑوسی سے، جب تیرے سینے کی دھڑکنیں رکنے لگی، ڈاکٹروں کے پاس تیرا باپ تجھے لے کے گیا، ڈاکٹر نے کہا تھا اس کے دل میں سوراخ ہے، یہ بچہ بچنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. باپ مایوس نہیں ہوا، واپس پلٹ کے آیا. اس سے کسی نے کہا فلاں مزار پہ چلے جاؤ، بیٹا بچ جائے گا. موسم کوئی بھی تھا، یہ مزار پہ جا کے رکھے، تیرے لیے دعائیں مانگ کے رکھے. ہر مسجد پہ جا کے جھولی پھیلائی تاکہ بیٹے کو شفا مل جائے. ہر مزار پہ جا کے بھیک مانگی تاکہ بیٹا بچ جائے. جب نہ بچا پھر باپ ڈاکٹر سے کیا کہتا ہے، یار میرا دل نکال لو، میرے بیٹے کو ڈال دیا جائے. کہا کس لیے؟ کہا میں رہوں نہ رہوں میرے بیٹے کو زندگی مل جائے گی. آج باپ بیمار ہو جائے، بیٹا کہتا ہے دعا کرنا اللہ کو مٹی پیاری ہو جائے. اور شرم کر، اس کی موت نہ مانگ. تو نہیں جانتا ہے تیرے گھر کے اندر جو روزی اتر رہی ہے یہ تیرے ہنر سے نہیں، تیرے باپ کے کرم سے اتاری ہے. اللہ سے باپ کی زندگی مانگا کرو. تو دروازے پہ کبھی صرف ماں نہیں لکھنی ہے، ماں باپ دونوں لکھیں گے انشاءاللہ. زور سے لکھیں گے دونوں. میری ماں بھی میرے لیے جنت ہے، میرا باپ بھی میرے لیے. تم سوچ بھی نہیں سکتے ایک باپ کا کردار. باپ اپنے بیٹے کی زندگی کا سب سے بڑا ہیرو ہے. آپ میرے پیچھے بازو، کوئی کسی کا فین ہے، کسی کا فین ہے، میں کسی کے لیے ہیرو نہیں. ہر باپ اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑا ہیرو ہے. اس لیے کہ بیٹا اگر چلنا جانتا ہے نا تو باپ کی انگلی پکڑنے سے چلتا ہے. اگر بولتا ہے نا
تو ایک ایک جملے کو باپ نے 70 مرتبہ رٹایا ہے، تب جا کے بیٹے کی زبان صحیح ہوتی ہے۔ 70 مرتبہ۔ علامہ رومی نے مصنوی شریف میں ایک واقعہ تحریر فرمایا، اس کو تھوڑا ادھر گھما دو۔ مصنوی شریف ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں، سنیں بیٹے، واقعہ تحریر گھما دے گا اس کو۔ ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں مصنوی شریف میں، علامہ رومی، توجہ ہے، کہتے ہیں ایک باپ تھا، ایک بیٹا تھا، دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو باپ کو بیٹے کے بچپن کی کوئی بات یاد آئی۔ اس نے کہا بیٹے یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کوا بیٹھا ہے۔ کہنے لگا بیٹے میں نے سنا نہیں، یہ کیا بیٹھا ہے؟ مجھے دکھ بھی نہیں رہا تھا۔ بیٹے نظر کمزور ہو گئی اور اونچا سننے لگا عمر کی وجہ سے، دکھتا تو پوچھتا ہی نہیں، کیا ہے بیٹے یہ؟ اس نے پھر جھنجلا کے کہا کوا ہے۔ کہا بیٹے میں نے سنا نہیں۔ اس نے کہا پوچھنا ضروری ہے تمہارا؟ جب تمہیں دکھ نہیں رہا، سن نہیں پا رہے ہو، کیوں بار بار پوچھ رہے ہو؟ باپ کی آنکھ میں آنسو آئے، کہنے لگے بیٹے یہ مجھے خوب معلوم ہے کیا بیٹھا ہے، اور میں یہ بھی سن رہا ہوں تمہیں کیا کہا ہے۔ کہا پھر پوچھا کیوں؟ کہا بس میں آزما رہا تھا۔ کہا کیا؟ کہ جب تو چھوٹا تھا نا، دیوار پہ کوا کے بیٹھا، تو نے 70 مرتبہ مجھ سے کہا تھا یہ کیا ہے؟ میں نے ہر بار تیرا ماتھا چوم کے کہا تھا کوا ہے۔ بیٹے میں نے تجھے 70 مرتبہ ماتھا چوم کے جواب دیا تھا، تو 3 بار جواب نہ دے سکا۔ علامہ رومی لکھتے ہیں اولاد کتنی بھی بڑی ہو جائے کبھی ماں باپ کا قرض نہیں کر سکتے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر کوشش کیا کرو ہم اپنے ماں باپ کے کام آئیں، زیادہ سے زیادہ کام آئیں، زیادہ سے زیادہ۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم بہت تکلیف اٹھاتے ہیں ماں باپ، تب جا کے ایک بیٹا کوئی جوان ہوتا ہے، اور یہی جوان ہو کے کیا کہہ دیتا ہے؟ ابا کہتا بیٹا شادی کر دوں؟ بیٹا جسے پوری زندگی حسرتوں سے باپ پالتا کہتا نہیں جی ٹھیک ہے، تم نے پڑھایا میں نے پڑھا، تم نے پالا میں پلتا رہا، لیکن شادی اپنی مرضی سے کرنی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا تم پرانی سوچ والے لوگ ہو، تمہیں کیا پتا بیوی کیسی ہونی چاہیے۔ وہ بے وقوف نوجوان ہے جو ماں باپ سے کہتے ہیں تمہیں کیا پتا بیوی کیسی ہونی چاہیے، تجھے کیسے پتا؟ ابا مجھے شادی فلاں کی بیٹی سے کرنی ہے۔ کیوں؟ میں نے اس سے بات کی ہے، میں اسے جانتا ہوں، تو نے 2 گھنٹے کونے میں بیٹھ کے بات کی ہے، تو زیادہ جان گیا یا جو باپ 40 سال ایک عورت کے ساتھ رہا ہے وہ زیادہ جانتا ہے عورت کیسی بہتر ہوتی ہے۔ بے وقوف ہے وہ لوگ جو اپنی مرضی سے لڑکیاں پسند کرتے ہیں، لڑکی اپنے باپ سے پسند کرا ہو، انہیں پتا ہوتا ہے عورت میں کیا خوبی ہونی چاہیے اور کیا کمی نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہیں پتا ہوتا ہے، یہ کہتا نہیں تمہیں کیا پتا، میں نے بات کی ہے۔ ہاں ہمیں پتا ہے، تو نے 3 گھنٹے نالی پہ بیٹھ کے بات کی ہے، تیرے عشق کو ہم جانتے ہیں، مچھر کاٹتے رہے 3 گھنٹے کٹواتا رکھا اور کان پہ فون ایسے لگا لیا جیسے کوئی سوکھا پتھر رکھا ہو، ہل تک نہیں رہا کہ کئی بار بچے ڈر جاتے ہیں، راتوں میں دیواروں سے لگ کے بات کرتے ہو، لعنت بھیجو اور یاد سن جو بیٹی اپنے باپ کی نہ ہو سکی وہ نکاح کے بعد تھارا تیری کیسے ہو سکتی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حسن، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو اپنے باپ کی نہیں ہو سکتی وہ تیری ہو جائے گی۔ اور ایک بات بتا دوں، مجھے اس سے مطلب نہیں آپ کیا کر رہے ہیں، بتانا میرا کام ہے۔ میرے بھائی نے مجھ سے کہا تھا جن کے یہاں پہ میں ٹھہرا ہوا، کہنا وہ بتا کے جانا جو ہمارے اندر کمیاں ہیں۔
ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں یار. سب یہ چاہتے ہیں میں ولی کہہ کے جانا, مگر میں اپنے اس میزبان کو سلام کرتا ہوں جس نے کھانا بھی کھلایا اور اوپر سے کہا اے بیان کر کے جانا جو ہمارے اندر کمیاں ہو. میری قوم کے نوجوانوں, یہ فیصلے ماں باپ پہ چھوڑ دیا کرو, ماں باپ پہ چھوڑ دیا کرو. اور سب سے صحیح فیصلہ بتاؤ, جسے شریف بھی چاہیے وہ نکاح سے پہلے داڑھی رکھ لے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, واہ بے شک. نکاح سے پہلے داڑھی رکھ لے, کہا نا داڑھی رکھ لے. یار نہیں بیاہ ہو جانا نا تو داڑھی رکھوں گا. ابھی بیاہ نہیں ہوا ہے, کیوں داڑھی رکھ لے گا کوئی لڑکی نہیں دے گا. ہمارے سماج میں یہ بات سننے میں آتی ہے, سنیں لو یہ بھی بات کہہ جاؤں, بس بات ختم کرنے لگتا ہوں. ناراض تو نہیں آپ لوگ؟ میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے. سبق کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. سبحان اللہ. اور یہ بات اور یاد رکھ لینا, میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ کیا بات ہے. بس بتانا چاہتا ہوں کہ داڑھی رکھ لیں گے لیکن نکاح کرن دو. سنیے, نکاح سے پہلے کیا کرتے ہو؟ دیکھنے بھیجتے ہیں. اور دیکھنے کی رسم جانتے ہو؟ دیکھنے کی رسم ٹرانی بھر کے جا رہی ہیں, دو گاڑیاں بھر کے جا رہی ہیں. اتنے پیسے گھر والوں کے شادی میں خرچ ہوتے ہیں جتنا یہ میک اپ کر کے لڑکی دیکھنے جا رہی ہے. وہ دنیا بھر کا مٹکا, وہ میک اپ, ادھر سے ادھر کدھر, اللہ کے ٹائم بہو دیکھنے جا رہے ہیں. اور دو گاڑی بھر کے جا رہی ہے. ادھر دیکھو مارے خوشی کے عید ہو رہی ہے, ادھر غریب نہ صوفہ رہا ہے نہ کھا رہا ہے. ایک خیال تڑپاتا ہے, بچی ناپسند تو نہیں ہو جائے, بیٹی کو ٹکرا تو نہیں دیں گے, کوئی چھوڑ کے تو نہیں چلا جائے گا. اسلام نے دیکھنے کی اجازت دی ہے, لیکن خدا کا واسطہ کسی کو ذلیل مت کرنا, اس لیے کہ بیٹی کی زندگی بڑی نازک ہوتی ہے. لوگ دیکھ کے انکار کر دیں اور مشکل ہو جاتا ہے. لوگ کیڑے پیدا کر دیتے, پتہ نہیں آئے تو فلاں کے دیکھنے کے لیے, وہ تو منع کر گئے تھے. اب پتہ نہیں کیا ہے کمی. اس لیے خدا کے واسطے اگر کبھی جایا کرو تو تماشائی بن کے نہیں, ایسے دیکھا کرو نہ لڑکی کو پتہ چلے نہ لڑکی کے گھر والوں کو پتہ چلے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے, واہ. آج اس کی بیٹی ہے, کل تیری بیٹی ہوگی. ایک نے کہا دعا کرنا رشتہ نہیں ہو رہا ہے, بیٹی جوان ہے, دیکھنے آتے لوگ انکار کر جاتے ہیں. کہا حضرت جی 2 لاکھ کا قرض مند ہو گیا ہوں. میں نے کہا کیسے؟ کہا ہر بار لوگ آئے, کبھی 20,000 قرضہ لے کر کے ناشتہ کرایا, کبھی 10,000 لے کے ناشتہ کرایا, کبھی کھانا کھلایا, لیکن لوگ جا کے کہہ دیتے ہیں ہمیں بیٹی سمجھ میں نہیں آئی ہے. اللہ اکبر. اور تمہیں خدا کا واسطہ کسی غریب کو قرض لینے پہ مجبور نہ کرنا, کسی کی عزت اتنی نہ اچھالنا کہ حساب دینا بھاری پڑ جائے. اور تمہیں خدا کا واسطہ, اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر تم چاہتے ہو تمہاری بیٹیوں کو عزت ملے, تم دوسروں کو عزت دو, اللہ تمہاری بیٹیوں کو عزتوں کی معراج عطا فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ کیا بات ہے, بے شک. اور میں تو سیدھی بات کہتا ہوں, اماں بھی دیکھنے جاتی ہے نا, اماں سے ہوشیار رہے. اماں کو کوئی ایک کپ چائے پلاتے اور پیار سے خالہ کہتے تو رشتہ پکا ہے, پھر تم ڈوبو یا مرو. سمجھ گئے میری بات؟ اچھا اماں دیکھ بھی آئے تو پوری یہ فوٹو کھینچ کے بھیجتا, اماں آنکھیں دیکھنا, آنکھیں اس کی ہرن جیسی ہونی چاہیے, چال اس کی مور جیسی ہونی چاہیے, بال ناگن جیسے ہونے چاہیے. تو اللہ کے بندے کسی انسان کے گھر کیوں بھیج رہا, چڑیا گھر میں بھیج دے. یہ سارے جانور تو ادھر ہی ملیں گے, چڑیا گھر بھیج دے, یہ ساری چیزیں ادھر ملتی. اماں گئی, اس نے پیار سے مسکرا کے اماں کہا, چائے پلا دی اماں نے,
ہو گیا پکا. آئی بیٹے نے کہا کہو کیا رہا؟ کہ اللہ پوچھے مت، ابھی تک آنکھیں سکون میں نہیں ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا بھی نہیں، قیامت تھی قیامت. چل رہی تھی تو بس دیکھتے ہی دل لگ رہا تھا، بول رہی تھی تو ہونٹوں پہ اس کے لالی لگی، اتنی خوبصورت لگ رہی تھی. اور للہ بال محفوظ، ایسی مانگ کڑی تھی اس کی، تو للہ بھی لٹو ہو گیا. سارے بتا دیے ماں نے کہ اس کے بال میں ناگن جیسے، چاند ایسی تھی، آنکھیں ایسی تھی. اللہ للہ دیکھو تو ایسا لگ رہا تھا، ہونٹ پورے لال تھے جیسے کسی کا خون پی کے آ رہی ہے. جب دیش گھر میں آئی ہے، ابھی تاریخ سنی تھی، اس نے دانت کاڑے ساس کی گلے پہ، ساس کا خون پیا، پھر نند کا خون پیا، پھر شوہر کا خون پیا. اب بھاگا مولوی کے پاس، تعویذ دے دو، سب برباد ہیں. اب ٹائم پہلے ڈھونڈی ہے، اب تعویذ کچھ نہیں کریں گے. میں کہتا ہوں داڑھی رکھ لے، ماں ظاہر دیکھ سکتی ہے، باطن نہیں دیکھ سکتی. کہا کیا ہوگا داڑھی سے؟ میں نے کہا جس کے داڑھی ہوگی اس کے گھر میں بھوتنی نہیں آئے گی، اس کے گھر میں مچھلیاں نہیں آئے گی. جس کی داڑھی ہوگی اس کے گھر میں بغی آئے گی، جو کنیز فاطمہ زہرا ہوگی گھر کی نیک بندی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. جو ہے داڑھی رکھ لو پہلے، پھر انشاءاللہ دین والی آئے گی، قرآن والی آئے گی. اور اگر کوئی دلہن آ کے شوہر سے یہ کہے داڑھی رکھ لو تو بس سمجھ لینا لنگور کی تم پہ انگور کی بیل. تمہاری اوقات ایسی نہیں تھی، رب نے کرم کیا ہے جو ایسی نیک سیرت بیٹی بھیج دی تیرے گھر میں کہ جو آ کے تجھے بھی مصطفیٰ کی سنتوں کا پاس. یہی مائیں ہوتی ہیں جن کی گود میں صلاح الدین ایوبی آتے ہیں، محمد بن قاسم آتے ہیں. ہاں میں نے کہا تھا اس دن لکھنؤ کے پاس، میں نے کہا ایک ایک کر کے گھیر کے مار کے یہ مت سمجھنا مسلمانوں کی ماؤں کی گودیں اجڑ گئی ہیں. ابھی خدا کی قسم زمین پہ کنیز فاطمہ بھی موجود ہے اور زمین پہ خالد بن ولید بھی موجود ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ کیا بات ہے، بے شک. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس لیے کہاں کھولے ہیں کہ سو یار نے خوشبو کہاں تک ہے، بات کہاں سے چلی تھی، آ کہاں گئی ہے، کہاں سے چلی تھی. نبی کی امی نے کیا کہا، میں بات ختم کر لوں. بس نبی کی امی کہتی ہیں ابا جب سے نا یہ میرے شکم میں آیا تو بس اس دن سے جیسے جیسے دن بڑھتے جا رہے ہیں نا میرے رنگ سنورتے جا رہے ہیں. حضرت عبد المطلب کہنے لگے بیٹی اور بتانا. ہم نے کمکمیاں لگا لی تو اعتراض، لائٹ لگا لی تو اعتراض، اور ہم نے جھنڈے لگا کے بتا دیا 12ویں کا مہینہ آ گیا ہے تو اعتراض ہے. اب بتا ہم 12ویں منائیں تو اعتراض ہوتا ہے، اللہ 12ویں منائے پھر کیا کہے گا؟ نہیں جائے گی نا نانی، ہے کہ نہیں؟ سنیں نبی کی امی کہتی ہیں ابا اور بتاؤ. کہا ماں، کہا آپ تو حرم شریف چلے جاتے ہو مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے، گھر میں میں ہوتی ہوں. کبھی امی فاطمہ مجھ سے کہتی ہیں آمینہ پانی بھر لا، میں برتن لے کے جاتی ہوں. کہتی ہیں ابا جب راستے سے گزرتی ہوں نا جو چھوٹی چھوٹی گھاس کے پودے ہیں نا وہ مجھ سے باتیں کیا کرتے ہیں، مجھ سے باتیں کیا کرتے ہیں. عبد المطلب کہنے لگے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا ابا پودے ہی نہیں پتھر بھی بولتے ہیں. حیرت ہوئی پتھر. کہا ابا ایک بات اور کم. کہا کیا؟ کہ جب میں کنویں پہ جاتی ہوں نا تو مکے کی لڑکیاں دیکھ کے کھڑی رہتی ہیں، کہتی ہیں آمنہ جلدی کر. میں جاتی ہوں اور پھر جب جا کے قریب پہنچتی ہوں نا میں کنویں کے کنارے جاتی ہوں اور کنویں میں جھانکتی ہوں، پانی میرا منہ دیکھتا ہے، اچھالا مار کے کنارے پہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. پانی کنارے پہ آ جاتا ہے. اور پھر لڑکیاں اس لیے انتظار کرتی ہیں جب تک میں کھڑی رہتی ہوں پانی بھی کھڑا رہتا ہے. کہتی ہیں پھر ڈول کسی کو ڈالنی نہیں پڑتی،
सब वहीं से पानी भर लेती हैं। कहा जब सबका पानी भर जाता है अब्बा फिर सब वापस आ जाती हैं। बाद में मैं अपना बर्तन भरती हूँ और उसके बाद वापस आती हूँ। अब्बा पानी भी बोलता है, पत्थर भी बोलते हैं, ये बड़े बड़े दरख्त सजदे में गिर जाते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटी बताओ तो सही, जब ये बोलते हैं तुम्हारी समझ में आता है? हाँ अब्बा जब ये बोलते हैं मैं सब समझती हूँ। कहा बेटी क्या कहते हैं? तो सलाम भेजो बरेली के इमाम पे, मुकद्दर पे नाज करो, रब ने मदरसा हमें दिया है। अल्लाह अकबर। नबी की अम्मी ने कहा था जब पत्थर बोलते हैं तो कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अब्बा रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या बात है बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाले नहीं पढ़ते बेशक ये सलाम तो मक्के के पत्थर भी पढ़ा करते थे, बेशक। मक्के के दरख्त भी पढ़ा करते थे। और कहती है अब्बा एक बात कहूँ, कहा क्या? कहा एक दिन में आंगन में एक किसी ने छोटी सी कंकड़ डाल दी, मैंने उठाया किसी के पैर में न लग जाए। कहा मैंने उसे छुआ ना तो मोम बन गई। मैंने उससे कहने लगी या अल्लाह ये क्या, ये पत्थर और इतना मुलायम पिघल गया? तो कहने लगी वो कंकड़ बोलने लगी। उसने कहा अभी ना महबूब को दुनिया में आने तो दे, अभी तो छोटे छोटे बोल रहे हैं फिर बड़े बड़े बोलने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है बेशक। बड़े बड़े बोलेंगे। बरेली के इमाम ने कहा था तेरे आगे यूं है दबे लचे अरब के बड़े बड़े, कोई यूं के मुंह में ज़बान की नहीं बल्कि जिस्म में जान। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर नबी की आखिरी बात कहती है वो बड़ी रात आ गई जिसमें मेरा बेटा आने वाला था। कभी तफसील से इंशाअल्लाह फिर सुनाऊंगा विलादत हुजूर की। कहती है फिर हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। कहती है फिर वो रात आ गई जिसमें मेरा बेटा आया। कहती मैंने देखा आसमान के सितारे इतने करीब आ गए, मुझे डर लगने लगा कहीं मेरे घर में गिर ना जाए। एक बात बताओ, आसमान पे भी चमकते कि नहीं सितारे? लाखों किलोमीटर की दूरी पे सितारे मगर फिर भी चमकते। नबी की अम्मी कहती उस दिन इतने नीचे आ गए थे मुझे डर लगा कहीं मेरे ऊपर न गिर जाए। चलो रब से पूछो, ए अल्लाह ऊपर भी दिख रहे नीचे क्यों उतारे? आवाज आई आज की रात कोई आम रात नहीं है, आज वो रात है जिसमें मेरा महबूब आने वाला है। मेरा महबूब आने वाला है। कब वो रात आई है जिसमें महबूब आना है। हमने सितारे नीचे उतारे और ये दुनिया को बताया हर रात एक चराग जलाना, लेकिन जब 12वीं रात आए तो बेहिसाब चराग जलाना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेहिसाब चराग। हुजूर आए। नबी की अम्मी कहती मेरा घर रोशन, कायनात रोशन। अब जरा सुनो, ये जो कहते हैं नबी मेरी तरह है, नबी हमारी तरह, वहां भी मिल जाए ना पकड़ के क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? दावत खाने जाओगे उसके घर? ऐसा थप्पड़ लगाना घुमा के, अगर कोई हुजूर की मिलाद को रोके कनपटे फाड़ दियो। अब मुनाजरे का वक्त नहीं, मुनाजरे हमारे बड़ों ने बहुत कर लिए। अब तो बस लातों के भूत बातों से हाँ उतर ही नहीं सकते, लातों से ही उतरने। ये कहता मेरी तरह है। नबी की अम्मी कहती है फखरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से जब नूर निकला ना मेरा भी जी चाहता था देखो मेरा लाल कैसा है। हर माँ की तरह अपने बेटे को देखना चाहती थी। कहती है मैंने निगाह उठाई ना, मैंने जब बेटे की आंखों को देखा मेरी लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ है, मेरे लाल के बालों में तेल लगा हुआ है, कंघी किए हुए हैं, मांग कड़ी हुई है, कोई गंदगी नहीं बदन पे, गुस्ल करके तशरीफ ला रहे हैं, खतना शुदा पैदा हो रहे हैं, नाक कटा हुआ है। अल्लाह अकबर। नबी की अम्मी कहती है ऐसी खुशबू थी आए मेरे घर में थे पूरा मक्का में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते उनकी महक में दिल के वाह, गुंचे खिला दिए, इस राह चल दिए हैं कोचे बसा दिए। आज बात करो, सारे हुजूर से प्यार करते हैं ना तो मिलाद बातें के विलादत का एक पैगाम ये भी है, निकाह आसान करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। डिमांड बिल्कुल नहीं करेंगे। इस पे हल्के क्यों बोल रहे हो? इंशाअल्लाह। वही बोल रहे हैं जिनकी हो गई है।
बोले जिनकी नहीं हुई है डिमांड इंशाअल्लाह डिमांड नहीं करेंगे। देख लियो भाई, पहचान लियो, करे तो मुझे फोन करियो, मैं फिर एक तकरीर फ्री में उसी के घर करूंगा। एक तकरीर फ्री होगी उसके घर। मेरे भाई निकाह आसान करो और डिमांडें खत्म करो, लेन देन जो बेटी का बाप हाथ उठा के दे दे वो सब कुछ है, मांगना कुछ नहीं है, मांगना कुछ नहीं है। और तुम भी सुन लो, ससुर के देने से किसी का भला नहीं होता है, भला तभी है जब मदीने वाला देता है, जब मदीने वाला देता है तभी भला होता है। तुम्हें क्या लगता है ज्यादा पैसे आ जाए तो आदमी भिखारी नहीं रहेगा? ये देखो, रिश्ते के टाइम 5 लाख मांगते, जहेज के टाइम 10 लाख मांगते, अब तो मुंह फूट जाना चाहिए, 15 मिल गए। बेटा पैदा होगा तो फिर छोचक के नाम पे मांगेगा, जब बेटी की शादी करेगा भात के नाम पे मांगेगा, फिर जब मर जाएगी कफन के नाम पे मांगेगा, फाता होगी तो फिर इसाले सवाब के नाम पे मांगेगा, ये मांगते ही रहेगा। जो भिखारी हो उसे बेटी नहीं दे, टेंशन में आ गए, जो भिखारी हो उसे बेटी नहीं दो, नहीं देनी है, बेटी उसे देनी है जो भिखारी ना हो। रिश्ते कहां से कर रहे हो आजकल? ज्यादातर तो फेसबुक से ही मार रहे हो का, इंस्टाग्राम चल रहा डट के, 8 दिन बाद कभी 9वें दिन बारात लेके पहुंच गया, ठीक है, फिर अगले दिन जनाजा, या तो फ्रिज में मिलेगी पैक हुआ हुई, या नाली में मिलेगी बैग में पैक, या फिर ये फांसी लगा लेता है, या वो डर में डूब जाती है। यही होगा वैसा दामाद, अगर फेसबुक पे ढूंढोगे तो यही होगा। दामाद ढूंढने हैं तो मस्जिद की सफों में ढूंढा करो, 5 वक्त की नमाजों में ढूंढा करो, इसलिए कि जो बंदा रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। जो रब से नहीं करता वो ससुर से भी नहीं करेगा, और जो रब का हक अदा नहीं करेगा वो तेरी बेटी का भी हक। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, बेशक कहाँ वही तो और बहू कहाँ से लाओगे? अब्बा की मर्जी से खानदानी लड़की लेके आना। खानदानी वो नहीं होती है जिनके बाल यहाँ तक कट्ठे होते, दुपट्टे ऐसे पड़े हुए। खानदानी वो होती हैं जिनके चेहरे नकाब में होते हैं, नजरें हया से झुकी होती हैं, वो खानदानी होती है। इसलिए दौलत वाला मत देखना, इज्जत वाला रिश्ता देखना, इसलिए कि दौलत हाथ का मैल होता है, इज्जत नसीबों से अल्लाह ताला फरमाता है। करेंगे ना इंशाअल्लाह, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल। नहीं मैं इंशाअल्लाह किसी दिन फिर बुला लियो यार, फिर बुला लियो, ये पैसे सारे ले लो। नहीं मेरी बात सुनो, देखो एक बात सुनो पहले मेरी। ये हमारे आजम भाई बैठे, इनसे पूछो, साहब से पूछो। मैं बहुत दिनों से बीमार चल रहा हूँ, मैं हिम्मत करके वादा पूरा करने आया। आपने बड़ी मोहब्बतों से दावत दी थी, मुझे इंशाल्लाह कभी फिर रखिएगा, इसलिए कि मुझे बोलते हुए 1.5 घंटा हो चुका है। मेरी बात सुनिए, ऐसा कर दीजिए, ऐसा छोड़ दीजिए जो मैं परसों को कहीं बोल सकूं, ऐसा ना करिए मैं कभी कहीं बोल ही ना। मेरी तकलीफ है मुझे बहुत ज्यादा, मैंने कई बार अपने गुर्दे पर हाथ रखा। अल्लाह आपको सलामत रखे, इतना ही सबक याद कर लो, इंशाअल्लाह जिंदगी रहेगी ना तो फिर बाकी के सबक फिर हो जाएंगे। 12वीं की 12 तो खाली नहीं है भाई, अगले साल उससे आगे पीछे कर लो, उससे आगे कर लो, देख लो, उसके बाद करना। ये फोन पे माइक पे करने वाली बातें नहीं भाई, लोग ये सोचते पता नहीं है कौन
یہ پنچایت نہیں ہے، یہ جلسہ ہے، یہ گھر بیٹھ کے بات کرنی ہے۔ فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، حضور ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ میں پھر وہی اعلیٰ حضرت والا شعر پڑھتا ہوں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھے، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان ہے تو جان ہے تو بس جہان ہے جو ہوئے اللہ تم فرمائے رب کائنات، زندگی میں دیا ساتھ پھول کی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ ملاقات ہوگی، فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے، سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔